یہ بھائی نے ارشاد فرمایا کہ ان کو معذوری ہے، غالباً یہ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد یا پہلے کچھ پیشاب کے قطرے نکلتے محسوس ہوتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، وضو کے دوران، نماز کے دوران کچھ بھی نہیں ہوا، بعد میں قطرات محسوس ہوئے، تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو آپ کی نماز ہو گئی۔ لیکن اگر دوران وضو ایسا محسوس ہو یا نماز کے دوران ایسا محسوس ہو تو پھر آپ کو لازم تو ہے کہ اگر وضو کے دوران ہے تو آپ اس کو چیک کریں، اگر واقعی قطرات ہیں تو پاک ہو کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھیں۔ اسی طرح دوران نماز اگر قطرات کبھی کبھار نکل آتے ہیں تو نماز کو توڑنا لازم ہے، آپ توڑ کے دیکھیں، اگر قطرات ہوں تو دوبارہ وضو کریں، پاک کر کے دوبارہ وضو کریں، پھر نماز پڑھیں، یہ لازم ہوگا۔ ہاں، اگر یہ وساوس ہوتے ہیں، خالی مطلب آپ نے ایک دو دفعہ نماز توڑ کر چیک کیا، لگا تو تھا کہ قطرہ نکلا لیکن دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر دو تین دفعہ ایسا ہوا ہے تو پھر آپ بالکل پرواہ نہ کریں، نماز کو جاری رکھیں، کنٹینیو رکھیں، آخر میں چیک کیجئے گا۔ اور لیکن اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اور واقعی آپ نے کبھی دیکھا تو قطرے نظر آئے ہیں تو پھر تو آپ کو نماز توڑ کے ہی کرنی پڑے گی، یعنی وضو کریں گے پھر دوبارہ نماز پڑھیں گے۔ اس میں یقیناً آپ کے لیے ایک مشقت ہے، لیکن انشاءاللہ اس مشقت کا بدلہ جب آپ کو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا تو شاید آپ کی زبان سے نکلے کہ اللہ تعالیٰ اور مشکل میں ڈال دیتا اور میں صبر کرتا تو اس طرح کے بڑے بڑے انعامات پا لیتا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال آپ کو شفا دے۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو کچھ پیسے دیے تھے اور اس کی لکھت پڑھت بھی ہے، لیکن اب بھائی فوت ہو گئے، ان کے بیٹوں سے مانگتے ہیں تو بیٹے انکار کرتے ہیں کہ ابا فوت ہو گئے تو بھئی اب ہم کیا کریں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، حکم شرع تو بیٹوں کے لیے یہ تھا کہ اگر باقاعدہ اس کا ثبوت موجود ہے کہ والد صاحب نے قرضہ لیا تھا تو جتنا ان کے والد وراثت کا مال چھوڑ کر گئے ہیں، جس کو ترکہ کہتے ہیں، اس میں سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا معاملہ ہوگا، پھر اس کے بعد کسی کا قرض ہے تو وہ قرض ادا ہوگا، ابھی ان کا حق نہیں بنے گا، پہلے قرض ادا ہوگا، پھر اگر مالی وصیت کی تھی تو تیسرے حصے کو نکال کر اس سے مالی وصیت کو پورا کریں گے، اب جو باقی بچے گا تو وہ رثا میں تقسیم ہوگا۔ اگر ایسا ہے کہ آپ کے پاس تمام پروف موجود ہیں تو بچوں کو چاہیے تھا اور وہ وراثت بھی چھوڑ کر گئے ہوں، ترکہ بھی، تو بیٹوں پہ واجب تھا کہ اس ترکے میں سے آپ کو دیتے، نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، والد صاحب ترکہ چھوڑ کر ہی نہیں گئے، اب آپ مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر بہرحال بیٹوں پہ واجب نہیں ہے کہ باپ کا قرضہ ادا کریں۔ ہاں، افضل اور مستحب ضرور ہے کہ اگر وہ قدرت رکھتے ہوں تو والد صاحب کو قرض کے وبال سے بچانے کے لیے آپ کو فوراً سے پیشتر قرضہ ادا کریں۔ اور میں ایسے اولاد پہ حیران ہوتا ہوں کہ اگر ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے والد صاحب نے قرضہ لیا ہے تو اپنے والد کے ادب و احترام کو ایک طرف رکھ کر کہ باپ جائے معاذ اللہ عذاب میں، ہم یہ پیسہ نہ جائے ہمارے ہاتھ سے، اب والد صاحب وحشت میں ہوں، دہشت میں ہوں، عذاب میں ہوں، قبر میں خوف میں مبتلا ہوں، ہم نہیں دیں گے، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے والا معاملہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو ہدایت عطا فرمائے، میں دعا کروں گا۔ تو آپ بہرحال پیار محبت سے کر سکتے ہیں، قانونی کارروائی بھی شرعاً آپ کا حق ہے، آپ کر سکتے ہیں اگر اس کاغذ پہ ہو سکتی ہو۔ بہرحال بچوں کو توجہ کرنی چاہیے اس تمام جو میں نے مسئلہ بتایا اس کی روشنی میں۔ ایک ہی بہن کہتی ہیں کوئی غیر مسلم اگر کسی اسلامی ملک میں تمام زندگی فلاحی کام کرتا رہا، پھر اس کا انتقال ہوا تو وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اس فلاحی کام کو سراہتے ہوئے جو مطلب گورنمنٹ کے اعزازی تقریب ہوتی ہیں، اس طرح کی تقریب اس کے لیے کرے، اس کے اعزاز کے ساتھ دفنایا جائے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس میں شرعاً تو کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی تعظیم اس کے کوئی مسلک، مذہب یا اس کے عقائد باطلہ کی بنا پر نہیں کی جا رہی، بلکہ اس کے فلاحی کام کی وجہ سے، انسانیت والے کام کی وجہ سے کہ اس نے ساری زندگی اس طرح کے جو فلاحی کام کرتے ہیں عموماً پھر نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلم ہے غیر مسلم، انسانیت کے ناطے خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ غیر مسلم ہے لیکن اسلامی ملک میں مسلمانوں کی اس نے عرصہ دراز تک خدمت کی ہے، اس خدمت کو سراہتے وگر شاہی گورنمنٹ کے اعزاز کے ساتھ اس کو دفنایا جائے، شرعاً کو اس میں گرفت نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی خاتون ہے بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، ان کے گھٹنوں میں بڑا درد ہے لیکن کرتی ہوں کہ کھڑے ہو کر قرات کرتی ہیں، رکوع بھی کرتی ہیں، پھر بیٹھ کے سجدے کے لیے جھکتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ طریقہ کار صحیح ہے، اگرچہ وہ بیٹھ کے اشارے سے بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن اس طرح کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ کہتی ہیں اگر کوئی عارضی طور پہ مکے میں گیا، حاجی ہے اور عارضی طور پہ مکے سے باہر گیا پھر واپس آیا، پرماننٹ جانا نہیں ہے، تو کیا اس عارضی طور پہ باہر جاتے ہوئے بھی طواف رخصت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو نہیں کرے گا۔ یہ بالکل آخر میں ہوتا ہے کہ جب بالکل دائمی طور پر یعنی مستقل جانے کا ارادہ ہو تب ہوگا، اس میں نہیں ہوگا۔